فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وقال الله تعالى وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ سامعین گرامی، ہر فرد سے مل کر ایک انسانی معاشرہ بنتا ہے، اور اس انسانی معاشرے میں رب العالمین نے جو خوبصورتی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کی سوچ مختلف ہے، ہر فرد کے خیالات مختلف ہیں، ہر فرد کا مزاج مختلف ہے، اور یہی انسانوں کے مزاج اور ان کے خیالات اور ان کے افکار مختلف ہونے کی وجہ سے ہی انسان پھر تمدن کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، نئی ایجادات کرتا ہے۔ اور اگر سب لوگوں کی سوچ ایک ہی طرح کی ہو جاتی اور سب لوگوں کی پسند بھی ایک ہی طرح کی ہو جاتی اور سب لوگوں کا مزاج بھی اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو انسانی معاشرے میں شاید یہ ترقی نہ ہو سکتی اور انسانیت فلاحیت کی طرف، بہتری کی طرف نہ چل سکتی۔ ان مختلف سوچوں کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے ایک بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ جو مختلف سوچوں کے، مختلف مزاج کے، مختلف پرسنالٹیز کے حامل جو لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں، یہ جب معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میل جول کریں گے، برتاؤ کریں گے، تو جس طرح دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان میں کوئی فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان بھی جب اس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایک فرکشن جو ہے وہ قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ مشینوں کی اور پرزوں کی جو فرکشن ہے وہ تو لوبریکینٹ آئل اور گریز ڈال کے ہم اس کو کم کر دیتے ہیں۔ انسانوں کی جو باہمی تعلقات کی جو آپس میں فرکشن ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے؟ اور یہ فرکشن ہر جگہ ہے، جہاں بھی لوگ ہوں گے وہاں پر یہ اختلافات ہوں گے، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ ماں اور بیٹے کے تعلقات ہوں، چاہے وہ بیٹی یا باپ کے تعلقات ہوں، رشتہ داروں کے تعلقات ہوں، محلے میں تعلقات ہوں، جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں ان سے کوئی میل جول ہو، دفاتر میں، اور پھر اس معاشرے میں جہاں پر مختلف قومیت کے لوگ رہ رہے ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہ رہے ہوں، مختلف تہذیب و تمدن سے آ کر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر رہ رہے ہوں، اور کسی کا کلچر مختلف ہے، کسی کا کلچر مختلف ہے، تو ان باہمی تعلقات کے لیے وہ کیا فارمولہ ہے کہ جس فارمولے کو اگر اپلائی کیا جائے تو وہ باہمی تعلقات ایک بڑی ہی اچھے انداز میں، پیار اور محبت کے انداز میں وہ باہمی تعلقات چل سکتے ہیں۔ اور رب العالمین نے مسلم معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں باہم مل جل کر رہنے کے لیے بھی کچھ قوانین بتائے اور ضوابط اور اصول بتائے۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت 63 سے آگے تک یہ کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت احکامات بیان کیے ان لوگوں کے لیے جن کو رب العالمین کہہ رہے ہیں عباد الرحمن، یعنی اللہ کے رحمان کے حقیقی بندے۔
ویسے تو کہنے کو سارے ہی رحمان کے بندے ہیں، لیکن رب العالمین نے جو ان کے بڑے ہی پیارے اور قریبی بندے ہیں ان کی چند خصوصیات بیان کی ہیں کہ ان لوگوں کی پرسنالٹی میں، ان کے کردار اور ان کے اخلاق میں چند چیزیں ہیں، وہ چیزیں اگر ایک عام آدمی بھی، ایک عام بندہ مومن بھی اپنی زندگی میں لے آئے گا تو وہ عباد الرحمن کے درجے پر چلا جائے گا۔ یعنی کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی حسب و نسب کی، کسی خاندان میں اور کسی قومیت میں پیدا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، عمارت کی بھی ضرورت نہیں، صرف اپنے کردار میں اور اپنے رویے میں اگر انسان کچھ چیزیں لے آئے گا تو وہ عباد الرحمن کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ اور اس کا جو پہلا درجہ رب العالمین نے بتایا، پہلی خصوصیت جو کہ آج ہمارا اس موضوع ہے اس درس کا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندوں کی پہلی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی حلیم الطبع ہیں، اور وہ وقار اور سکون کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں۔ صرف زمین پہ چلنا ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے، جہاں پر وہ لوگوں سے ان کے تعلقات آتے ہیں معاشرے میں، چاہے خاندان میں ہوں چاہے دوسرے لوگوں سے ہوں، ان میں وہ لوگ میانہ روی اور وقار اور سکون اور جس کو انگریزی میں ہمبلنس کہتے ہیں، یعنی انکساری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ ان کی زندگی جو ہے ایسے گزرتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کم علم والے لوگ، مختلف فکر رکھنے والے لوگ، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ، جاہل لوگ، جب ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، تم پر سلامتی ہو، یعنی وہ ان کے ساتھ بحث اور مباحثے میں الجھتے نہیں ہیں اور ان پر یا تو سلامتی بھیج کر الگ ہو جاتے ہیں، یا وہ دوسرے لوگوں کی متکبرانہ یا طنزیہ یا جاہلانہ باتوں کے جواب میں بھی پیار کی، محبت کی، سلامتی کی اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور اگر جاہل لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کم علم والے لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو وہ ان سے یا تو سلام بھیج کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، یا ان پر ان کی گالیوں کے جواب میں بھی اور ان کے طعنوں کے جواب میں بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ سامعین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ عباد الرحمن کی جتنی بھی خصوصیات ہیں ان کا عملی نمونہ تھی۔ ہمارے کسی بھی بڑے آدمی سے کوئی بھی اگر مشکل سا سوال کر لیا جائے تو فوراً سنپ کر دیا جاتا ہے، یعنی دھتکار دیا جاتا ہے، یا کوئی طنزیہ جواب ملتا ہے، اور ہم بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری جو رائے ہے اس کی رائے کو دوسروں کی رائے پر فوقیت دی جائے، اور اسی بحث و مباحثہ میں ہم بھی اکثر یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور رسول اللہ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو راستے میں ایک دیہاتی آتا ہے، اور وہ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑتا ہے کونا
اور اس کا چادر کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اس کی رگڑ کی وجہ سے ایک نشان پڑ گیا، یعنی خراشیں آ گئیں. اور پھر وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اے محمد، جو مال آپ کے پاس ہے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرو. دیہاتی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ وہ ان کی چادر مبارک کو کھینچ کر، جس سے ان کے جسم مبارک پر خراشیں پڑتی ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اپنے مال میں سے مجھے بھی کو مال دے دو. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس ساری بے ادبی کے باوجود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کے دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے حضرت انس کو کہا کہ اس کو کچھ عطا کر دو، اس کو مال دے دو یا اس کو خیرات دے دو. یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کے اخلاق کا اور ان کے وقار کا اور ان کے سکون کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص انہیں جسمانی تکلیف دیتا ہے اور اس کے باوجود وہ مسکرا رہے ہیں، اور ماتھے پر شکن بھی نہیں ہے، مسکرا رہے ہیں، اور پھر اس سے بھی کچھ عطا کر کے ہی بھیجتے ہیں، خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں. تو اپنے رویے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شخص جتنے بڑے عہدے پر جانا شروع کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا رویہ اتنا ہی افسرانہ اور متکبرانہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو شاید میں بڑا افسر بن ہی نہیں سکوں گا. اور اسی طرح ہمارے لیڈرز بھی ہیں، وہ جتنے ان کے جملوں میں طنزیہ کاٹ ہوگی، جتنے ان کے لہجوں میں متکبرانہ رویہ ہوگا، وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری مقبولیت میں اور اضافہ ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ان کے شر سے ڈر کر تو شاید ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار چلا جاتا ہے تو پھر ایسے متکبر لیڈروں کو اور افسروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور یہ ہم اپنی زندگی میں تماشا دیکھتے رہتے ہیں. رحمت للعالمین نے یہ بھی فرمایا کہ تم نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر اور کم مت سمجھو. تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے خوش اخلاقی یا خوش روئی کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے لیے عاجزی دکھاتا ہے، حلیمی دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یعنی ہم اس اسٹیٹس کانشیس کی ایک دنیا میں رہتے ہیں، اسٹیٹس سمبل، بڑی گاڑی، بڑا گھر، اچھے کپڑے، بڑا عہدہ، یہ ساری چیزیں انسان بڑی تگ و دو کرتا ہے کہ میرا اسٹیٹس جو ہے وہ میرا بلند ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹس سمبل کو اونچا کرنے کا بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا طریقہ بتا دیا. امیر کے لیے، غریب کے لیے، کمزور کے لیے، طاقتور کے لیے برابر ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خندہ پیشانی سے اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ. تو جتنے درجہ تم اپنی خندہ پیشانی کا اور خوش اخلاقی کا لوگوں کے ساتھ بڑھاؤ گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی درجے تمہارے بڑھاتے چلے جائیں گے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ متکبرانہ اور تکبر اور غرور کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کم کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسفل سافلین، یعنی جو سب سے انسانیت کا سب سے نیچے والا درجہ ہے، اس درجے میں وہ بندہ جو ہے چلا جاتا ہے. ہم متکبر لوگوں کا انجام دیکھتے ہیں لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتی. اور پھر اسی معاشرے میں کچھ اللہ والے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس کوئی جاہ و جلال نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس حلیمی ہوتی ہے، ان کے پاس خوش اخلاقی ہوتی ہے، ان کے پاس عاجزی ہوتی ہے، ان کے پاس انکساری ہوتی ہے. اور رب العالمین
ان کے درجات دنیا میں بھی بہت بلند کرتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ غرور اور تکبر جو ہے وہ شیطان کا، ابلیس کا ہتھیار ہے۔ اور غرور اور تکبر میں انسان اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے آپ پر اس کا اختیار نہیں رہتا، یعنی اپنی جو انسانیت ہے اس سے جب اس کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے تو وہ غرور اور تکبر کے درجے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب العالمین نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، مٹی کا پتلا بنایا اور اس کی ایک شکل اس کو دی، تو ابلیس شیطان وہ بڑا کیوریس تھا، وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں، یہ کیا چیز بنا رہے ہیں۔ تو وہ اس پتلے کے گرد گھومتا رہتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ اس میں کیا چیز ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ جو میرا رب جو ہے وہ تخلیق کرنے جا رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا اس مٹی کے پتلے کو کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے، تو پھر ابلیس نے ایک بات کی کہ جو انسانوں کی جبلت پر بڑی خوبصورت پوری آتی ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو انسان کو اپنے کنٹرول سے باہر کرنا یہ شیطان کا، ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور پھر وہ اس کو اتنا کبھی کبھی کنٹرول سے باہر کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل حیوانیت کے درجے پر چلا جاتا ہے اور اخلاقیات کی ساری حدوں کو کراس کر جاتا ہے۔ اور پھر ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ویسے بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی اضطرابی کیفیت میں، ہجانی یا غصے کی کیفیت میں، وہ شخص یا ہم خود کئی دفعہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے بھی یہ حرکت کی تھی یا میں نے بھی یہ بات کی تھی، کیونکہ اس وقت ہم بالکل شیطان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ابلیس کے کنٹرول سے نکلنا ہے تو اگر کبھی بھی تم کسی بھی ایسی اضطرابی، ہیجانی یا غصے کی کیفیت میں ہو، جذباتی کیفیت میں ہو، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، یعنی شیطان کے چنگل سے نکل کر اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ۔ تو جو بندہ مومن اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کا اخلاق اور اس کا کردار بگاڑ نہیں سکتی۔ اور سورہ لقمان کی 18ویں آیت میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں، اور رب العالمین نے ان نصیحتوں کو سورہ لقمان میں ڈال کر ہمارے لیے بھی ہماری نصیحتوں کا حصہ بنا دیا، ہمارے ضابطہ اخلاق کا اور ہمارے ضابطہ کردار کا حصہ بنا دیا، وہ یہ ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے گال مت پھلاؤ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم یعنی اپنے چہرے پر رعونیت اور متکبرانہ جو رویہ ہے وہ تمہارے چہرے پر نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی تمہاری باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی عاجزانہ ہونی چاہیے۔ تو کئی دفعہ ہم بات تو اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا۔ تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے الفاظ ہیں ان کا کسی دوسرے پر اثر جو ہے وہ تقریباً 30% ہوتا ہے، اور جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں اس انداز کا جو اثر ہے وہ 70% تک ہوتا ہے، یعنی 2/3 حصہ میرا انداز ہے کہ میں کس انداز میں کسی دوسرے سے بات کر رہا ہوں، اور پھر 1/3 حصہ وہ ہے جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ الفاظ اگر نرم بھی ہیں
اور اگر میرے چہرے سے رعنیت اور تکبر نظر آ رہا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ غلط ہی ہوگا، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو اور اپنے تاثرات کو صحیح رکھو، ہمدردانہ رکھو، مسکراہٹ رکھو اپنے چہرے پہ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور، متکبر اور شیخی بگاڑنے والے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر اور شیخی بگاڑنے والے شخص سے محبت نہیں فرماتے۔ اور اکثر ہم شیخیاں بھی بگاڑتے ہیں بہت زیادہ، چاہے وہ اچھے کاموں کی ہوں اور برے کاموں کی ہوں۔ اچھے کاموں کی بھی اگر میں فخریہ انداز میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی مختال فخور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سخت ناپسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ بے رخی نہیں برتو۔ بے رخی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی بے رخی یہ ہے کہ جو عام ہے آج کل، کہ کوئی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں موبائل فون پہ اپنے میسج چیک کر رہا ہوں، یہ بھی بے رخی ہی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے لوگ اگر کوئی تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہاری توجہ کا طالب ہے، اسے تمہاری اٹینشن چاہیے، چاہے وہ گھر میں بچے ہیں، بچوں کے سامنے ان کے والدین ہیں، میاں کے سامنے بیوی ہے، بیوی کے سامنے میاں ہے، جو بھی ہے انہیں تمہاری توجہ چاہیے۔ اور اگر میں ان سے بے رخی برتتا ہوں تو یہ بھی تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ہے۔ میں گاڑی چلا رہا ہوں، موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، تیز تیز چلا رہا ہوں، لوگوں کا حق مار رہا ہوں، یہ بھی تمشی فی الارض مراحہ ہے۔ میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میں موٹر سائیکل والے کو دباتا ہوں، یہ بھی تکبر سے اور اکڑ کر چلنا ہے۔ میں دوسرے کو کندھا مار کے آگے نکل جاتا ہوں، مسجد سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، میں اپنی باری کا انتظار نہیں کر رہا اور میری کوشش ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں، یہ بھی یمشون فی الارض ہونا نہیں ہے، یہ رحمان کے بندوں کا مزاج نہیں ہے۔ کسی کو ایک منٹ کے لیے کوئی اٹینشن، توجہ دینا بھی نیکی ہے، کسی کی بات سننا بھی نیکی ہے، کسی کی بیہودہ گفتگو کے جواب میں اچھا جواب دینا یہ عباد الرحمن کی خصوصیت ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ آگے سے سلامتی کی، پیار کی بات کرتے ہیں۔ وہ کسی بزرگ کا میں اشفاق احمد یا کسی کی پڑھ رہا تھا کوئی کتاب، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یار ایسے بندے بنو کہ جس کو مل کر لوگ کہیں کہ دل خوش ہو گیا، یعنی تمہاری شخصیت ایسی ہو کہ لوگ جب تم سے ملیں تو پھر دوبارہ ملنے کی تمنا رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مجبوری کے سلسلے میں تم سے مل رہے ہیں اور پھر جو ہی ان کا کام ختم ہو گیا تو وہ چلے گئے، وہ تم سے دوبارہ ملنے کی تمنا کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے بندوں کی خبر نہ دوں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ ہر ایسے بندے پر حرام ہے جس میں پیارے نبی نے کہا کہ 3 خصوصیت ہونی چاہیے۔ پہلی خصوصیت، جہنم کی آگ ہر اس ایسے بندے پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے۔ وہ ہر ایسے بندے پر حرام ہے جو نرمی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ میں، اور وہ ہر ایسے بندے پر حرام ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویے میں دیکھنا ہے کہ میرے رویے سے میرے آس پاس کے لوگوں میں
کوئی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں یا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو اکثر ہمارے رویے سے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. رب العالمین نے ہمیں مشکلات تو بڑی دور کی بات ہے، آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا. اگر سڑک پہ میں نے گاڑی کہیں پارک کر دی ہے اور کسی دوسرے کا راستہ بلاک کر دیا ہے تو میں دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں. اگر میں کسی محفل میں زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھا ہوا ہوں تو میں دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں. اگر میرے منہ سے اور میرے جسم سے کسی محفل میں کوئی سمیل آ رہی ہے، میں خوشبو لگا کر نہیں آیا تو میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں. سامعین گرامی، ان مشکلات کو آسانیوں سے بدلنے کی ضرورت ہے. یہ عباد الرحمن کا شعبہ ہے. یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. اقبال نے بندہ مومن کی بڑی خوبصورت تعریف کی تھی اور آپ نے فرمایا نرم دم گفتگو گرم دم جستجو. لیکن ہم اکثر اس کے برعکس کام کرتے ہیں. ہم جستجو میں، جد و جہد میں، اسٹرگل میں بڑے نرم ہیں، گفتگو میں بڑے گرم ہوتے ہیں، بڑھ بڑھ کر گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب کام کا، عمل کا وقت آتا ہے پھر ہم نرم ہو جاتے ہیں. بندہ مومن نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل اور پاک باز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، اور ہاتھ اللہ کا ہے، ہاتھ اللہ کا ہے. بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار و آفریں، کارکشا کارساز. اگر ہماری گفتگو نرم ہے، اگر ہماری جستجو گرم ہے، اگر میری ایکسپیکٹیشنز بڑی تھوڑی ہیں اور میرے مقاصد بڑے جلیل اور بڑے عظیم ہیں، اور میری پرسنالٹی، میری ادا، اس کی نگاہ دل نواز اور اس کی ادا دل فریب، یعنی لوگ مجھ سے مل کر خوش ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کا ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے. اور اگر اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں شامل ہو جائے تو پھر کون سی دنیا کی طاقت ہے جو ہمارے خلاف ہو سکتی ہے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر اور غرور سے دور رہنے اور ہمیں میانہ روی اختیار کرنے اور ہمیں اپنی چال، اپنی ڈھال اور اپنی گفتگو میں نرم مزاجی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.